بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. القرآن الكريم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته پر نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. محترم سامعین، اس سورۃ الفاتحہ کا درس چل رہا تھا. پچھلے ہفتے ہم مالک یوم الدین تک پہنچے ہوئے تھے. آج قرآن پاک سورۃ الفاتحہ کی اہم آیت جس کے متعلق شروع میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سورۃ الفاتحہ جو ہے اللہ تعالیٰ حدیث قدسی کے اندر فرماتے ہیں 3 آیتیں شروع کی میرے لیے ہیں اور آخر کی 3 آیتیں صرف کس کے لیے ہیں؟ بندوں کے لیے ہیں. اور یہ بیچ والی ایک آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندہ جب یہ پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ھذا بینی و بین عبدی. دیکھو 7 آیتوں میں سے پہلی 3 آیتیں اللہ فرماتے ہیں صرف میرے لیے ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اور یہ حدیث قدسی تفصیل کے ساتھ گزر چکی ہے. یہ 3 آیتیں بندہ پڑھتا ہے، ان میں کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگتا نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرتا ہے. پھر جب اس کے بعد آخری 3 آیتیں اس میں بندہ صرف اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم،
صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ دیکھیں اہدنا الصراط المستقیم سے بندے نے صرف اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی حمد و ثنا نہیں کیا، عاجز محتاج بنا کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگا۔ لیکن یہ آیت جو ہے بیچ والی ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں نہ تو بندے نے اللہ تعالیٰ سے حمد و ثنا کیا ہے اور نہ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگا ہے، نہ ابتدائی 3 آیتوں سے اس کا تعلق اور نہ آخری 3 آیتوں سے۔ اللہ نے فرمایا میرے بندو ہاذا، فرشتوں دیکھو یہ میرا بندہ سورۃ الفاتحہ پڑھ رہا ہے نا، پہلے شروع میں پڑھا تو کیا پڑھا؟ الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھو دیکھو حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی۔ اور جب کہتا الرحمن الرحیم تو کہتا ہے اللہ دیکھو مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تو بڑائی بیان کر دی۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے دیکھو اسنا علی عبدی، میرے بندے نے تو میری ثنا خوانی میں کمال کر دیا۔ پھر جب بندہ پڑھا ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتے فرشتوں میرا بندہ جو سورۃ الفاتحہ پڑھ رہا ہے اس آیت کو جو پڑھا ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو ھذا بینی و بین عبدی، یہ ایاک نعبد 2 جملے ہیں، نعبد و نستعین، اللہ نے فرمایا ایک میرے لیے ایک بندے کے لیے۔ پھر بندہ جب پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب یہ 3 آیتیں پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے دیکھو اب بندے نے مجھے میری تعریف وغیرہ کچھ نہیں کی، ھذا لعبدی، یہ تینوں آیتیں بندے کی ہیں، بندے کے لیے ہیں، اور فرشتوں گوار ہو ولعبدی ما سأل، میرے اس بندے نے جو مانگا میں نے اس کو دے دیا۔ اسی لیے اس کے بعد امام جب کہتا ہے آمین تو سارے مقتدی آمین کہتے ہیں۔ آمین کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ امام نے جو کچھ آپ سے پڑھ کر کے مانگا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر کے ہم سب لوگوں کو چیزیں عطا کر دے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بندے اور اللہ کے درمیان۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ دیکھیں یہاں نعبدو کا نہیں ہے بلکہ کیا ایاک نعبدو ہونا یہ چاہیے کہ نعبدو کا، جیسے کیا کہیں گے ھذا کتابو کا آپ کی کتاب، ھذہ سیارتو کا آپ کی گاڑی، لیکن نہیں یہاں کیا ہے ایاک نعبدو، ایک کا جو آخر میں آتا ہے وہ شروع میں آ گیا۔ اے اللہ، اب ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ نعبدو کا ترجمہ ہوتا ہے اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ نعبدو کا اور ایاک نعبدو میں بہت بڑا فرق ہے۔ نعبدو کا معنی ہے اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن ایاک نعبدو جب بندہ کہتا اللہ ہم صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، بہت بڑا فرق ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ کا اللہ ہم آپ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، آپ کے علاوہ عبادت کا مستحق کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ اسی کو ہم نے ایک جملے میں کیا کہا سورۃ الفاتحہ میں؟ ایاک نعبدو کا، اے اللہ ہم صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اے اللہ ہم صرف آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ 2 چیزوں کا حکم، ایک میں کہا اللہ ہم صرف آپ کی عبادت کریں گے، اللہ فرماتے ہیں تو میرے لیے ہے، کیوں؟ اس آیت کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ھذا بینی و بین عبدی، 2 چیزیں ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آیت سب سے چھوٹی ہے لیکن اللہ نے فرمایا اس میں آدھی بندے کی ہے اور آدھی میرے لیے ہے، تو ایاک نعبد صرف اللہ کے لیے، و ایاک نستعین اللہ ہم صرف آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ایک اس کے لیے ہے بندے کے لیے۔
اب یہ دو جملے ہیں ہمارے اور آپ کے سامنے. سب سے پہلی چیز عبادت. اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. عبادت کس کو کہتے ہیں یہ سمجھنا ہے. یہی سمجھو پہلے. عبادت کیوں؟ ساری کائنات کے بنا کر کے انسان اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے جو بسایا ہے اس کا صرف ایک مقصد کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے انسان اور جنات کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کرے. تو گویا کہ اتنے بڑے کائنات اور اتنے بڑے عالم و دنیا کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ انسان اور جنات صرف اللہ کی عبادت کریں, اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں. یہ ہے میرے بھائی دنیا میں آنے کا مقصد. اس لیے کسی نے بڑی اچھی بات کی. شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمۃ اللہ علیہ اپنے تفسیر میں کہتے ہیں یہ جانور پیدا یہ لہلہاتی کھیتیاں تیری غذا کے واسطے, چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے, یہ جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے, یہ سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ساری کائنات کو اللہ نے ہمارے اور آپ کے فائدے کے لیے پیدا کیا. اور ہم کو کس لیے پیدا کیا؟ صرف اپنی عبادت کے لیے. اس لیے سب سے پہلے دوستو عبادت کا معنی سمجھنا. عبادت کہتے کس کو ہیں؟ پورے قرآن پاک کا مقصد ہی کیا ہے؟ عبادت الہی. لا الہ الا اللہ میں الہ کا مطلب ہم کہتے ہیں اللہ, آپ کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں. تو عبادت کا معنی کس کو کہتے ہیں؟ اب غور سے سمجھیں. عبادت کا معنی یہ کہا جاتا ہے, کئی تعریف لیکن بڑے آسان لفظوں کے ساتھ کہا جاتا ہے العبادت ہی طاعت اللہ علی طاعت اللہ علی السنۃ الرسل. ای بات سمجھ میں. عبادت ترجمہ کیا ہوگا؟ عبادت کہتے ہیں, ہم ذرا غور سے سنیں تب سمجھ میں آئے گا. عبادت کہتے ہیں اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنا, اللہ رب العالمین کے ہر حکم کے سامنے گردن جھکا دینا جو حکم اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے ذریعے ہمارے پاس پہنچایا ہے. آگے تعریف. تو نماز روزہ بھوکے رہتے ہیں. ذرا سوچے بھائی, روزہ میں نہ رکوع ہے نہ سجدہ ہے کہ ہے کچھ؟ نماز پڑھنے کے لیے ہے, نماز میں تو ہے بھائی رکوع بھی ہے, سجدہ ہے, تلاوت قرآن بھی ہے, لیکن روزے میں تو صرف کھانا پینا چھوڑ دینا ہے اور دن بھر بھوکا رہنا ہے. طلوع فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک آپ بھوکا رہیں, یہی کیا ہے؟ روزہ ہے. لیکن یہ بھی عبادت ہو گئی. عبادت کیوں ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے کتاب اور اپنے نبی کے ذریعے ہمیں بھوکا رہنے, روزہ رکھنے کا حکم دیا. اب جو انسان اللہ کی اس بات پر عمل کرے گا وہی اللہ رب العالمین کی عبادت ہوگی. حالانکہ بظاہر بھوکا رہنا نہ اس میں رکوع ہے, نہ سجدہ ہے, نہ تلاوت قرآن ہے, نہ قبلہ رخ ہونا ہے, کوئی عمل ہے ہی نہیں. انسان چل رہا ہے, بس کھانا پینا ترک کر دیا اور سب سے بڑی عبادت ہو گئی. لیکن عبادت کیوں ہو گئی؟ کہ رب نے اپنے کتاب میں نازل کر کے نبی کے زبان مبارک سے ہمیں یہ اپنا حکم پہنچایا. آگے بات عبادت کی. تو اب عبادت, اللہ اکبر, ساری چیزیں عبادت ہو گئی. ہر وہ عمل, یہاں تک کہ ذرا غور کریں, آپ اپنے گھر میں داخل ہو رہے ہیں, گھر میں داخل ہو رہے ہیں اور اللہ نے اس کتاب کے ذریعے اور نبی کے زبان سے جو کچھ ہمیں گھر میں داخل ہونے کا طریقہ بتایا اسی کو اپنا لیا جائے تو بھی کیا ہو جاتا ہے؟ عبادت. کیا طریقہ ہے؟ گھر میں داخل ہو, کیا کرو؟ سب سے پہلے دعا پڑھو, سلام کر کے داخل ہو جاؤ. یہی ہمارا گھر میں داخل ہونا سلام اور دعا کے ساتھ
یہی کیا بن گئی ہماری عبادت۔ دنیا کے اندر ذرا سوچو وہ کون سی مخلوق ہے جس کو قضائے حاجت کی ضرورت نہ پڑتی ہوگی؟ پیشاب کی ضرورت بھی ہے، قضائے حاجت کی بھی ضرورت ہے، ہر ایک کو یہ ضرورت ہے، کافر بھی، مشرک بھی، یہاں تک کہ جانور بھی۔ لیکن اللہ اکبر، ایک مومن پابند ہے۔ جب حمام میں جانے لگے، قضائے حاجت کے لیے بیٹھنے لگے تو کیا پڑھے؟ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ پھر نکلا، باہر نکلا، ایسا بھی نہیں کہاں چلے جاؤ، پھر اللہ کے ایک حکم ہے، کیا؟ غفرانک، کیا کہو؟ غفرانک۔ دنیا میں سارے جاندار کھاتے ہیں، ہر جاندار کھاتا ہے، بلکہ ہم سے اور آپ سے زیادہ کھاتا ہے، لیکن وہ کھاتا ہے، کھایا اور ہضم کیا، بیٹھ کے ہضم کیا ہو۔ لیکن مومن کھانا آیا، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، کھا کر کے فارغ ہوا، پھر اللہ کا شکر ادا کیا۔ دیکھیں مومن کا کھانا پینا بھی کیا بن گیا؟ عبادت۔ کیوں؟ اللہ نے جو شریعت، جو احکام ہمیں نبی کے زبان مبارک اپنی کتاب کے ذریعے ہمیں پہنچایا ہے، اس پر ہم نے عمل کیا۔ ہی طاعت اللہ بما شرعہ اللہ علی السنۃ الرسل۔ اللہ نے اپنے انبیاء کے ذریعے جو شریعت، جو احکام، جو تعلیمات اور ہدایات ہمارے پاس بھیجی ہیں، اللہ کی ان ہدایات پر عمل کر لینا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے ان تمام چیزوں کا اہتمام کر لینا، اسی چیز کا نام کیا ہے؟ عبادت۔ اسی لیے کہا گیا مومن کا ہر عمل سونا بھی عبادت۔ ایک چھوٹی سی مثال دیں، عشاء کی نماز بعد پڑھ لیے، اگر کوئی انسان ابھی شریعت کے مطابق جائے، اگر کھانا نہیں ہے تو کھانا کھائے، کھانا کھا لے، پی لے، سو لے، کھانا کھا کر کے پی کر کے سویا، ماشاءاللہ، لیٹ گیا، بستر پہ گیا، سنت کے مطابق اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے، سونے کے پہلے پڑھے سورۃ البقرہ، سورۃ الف لام میم تنزیل، سجدہ پڑھ لے، سورۃ تبارک الذی ملک پڑھ لے، آیت الکرسی پڑھ لے، سورۃ البقرہ کی آخری آیات پڑھ لے، تینوں کل تین مرتبہ پڑھ کر کے اپنے بدن پر مسل لے، اور پھر دائیں پہلو پر اللہم بسمک اموت وحیا پڑھ کے لیٹ گیا، سو گیا، فلم نہیں دیکھا، ڈرامے نہیں دیکھا، جا کے سو گیا۔ صبح اٹھا، اٹھتے ہی الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، حمام گیا، اللہ کا ذکر کیا، فارغ ہوا، وضو کیا، با جماعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ گیا، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں رات بھر سوتا بھی رہا تو اللہ تعالیٰ پوری رات اس کو نماز پڑھنے کا ثواب دے دیتے ہیں۔ کیوں میرے بھائی؟ کیوں؟ اصل میں سوتا تو سارے انسان ہیں، سوتے تو سارے انسان ہیں، جانور بھی سوتا ہے، لیکن اس کو رات بھر عبادت کرنے کا کیوں ثواب ملا؟ اس لیے ملا، کیوں؟ اللہ کے نبی نے جیسے اللہ کے حکم سے طریقہ بتایا، اس طریقے کی پابندی کرتے ہوئے سویا، اور اس طریقے کی پابندی کرتے ہوئے اٹھا، اس لیے اس کا سونا اٹھنا بھی کیا ہو گیا؟ عبادت۔ دوسری تعریف عبادت کی دوستو، العبادت ہی اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال والافعال الظاہرۃ والباطنہ۔ یہ بھی بڑی اہم معنی عبادت کا ہے، اس کو بھی سمجھو۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ العبادت عبادت کہتے ہیں ہر وہ چیز، ذرا غور سے سنیے گا، ہر وہ چیز جس سے اللہ، ہر وہ چیز جو اللہ کی رضا اور تقرب کا بنتا ہے، چاہے اس کا تعلق قول سے ہو یا عمل سے ہو،
ظاہر سے ہو یا باطن سے ہو، اسی چیز کا نام کیا ہے؟ عبادت۔ اسی لیے کہا جاتا ہے عبادت تین قسم کی ہے۔ ایاک نعبد، جس عبادت کا آپ وعدہ کریں اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، تو عبادت کی کتنی قسمیں ہیں؟ تین، قولی، عملی اور کیا؟ مالی۔ کیا؟ یا یوں کہیں عبادت کی تین قسمیں، نمبر ایک قولی، نمبر دو عملی اور نمبر تین مالی۔ قولی، عملی اور مالی، یہ تین قسم ہے عبادت کی۔ قول سے کی قولی عبادت بھی ہے، عملی عبادت بھی ہے، اور کیسی عبادت ہے؟ مالی۔ ان تینوں عبادتوں کو ہم اللہ کی رضا کے لیے بجا لائیں تب ایاک نعبد پر عمل ہوتا ہے۔ اور تینوں قسم کی عبادت، نمبر ایک قولی، انسان اپنی زبان سے اللہ کی حمد، اللہ کی ثنا، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی، اللہ کا شکر، اللہ کا شکر، اچھی بات کہنا، تلاوت قرآن کرنا، ہر وہ کلمات جو انسان کی زبان سے نکلتے ہیں اور ایسے کلمات جو اللہ کو محبوب اور پسندیدہ ہیں، جو اللہ کو خوش کرنے والے کلمات ہیں، ایسے سارے کلمات جو زبان سے نکلتے ہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ قولی عبادت۔ اس میں سبحان اللہ والحمدللہ، جتنے بھی توبہ، استغفار، تلاوت قرآن، اپنی زبان سے اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ قولی عبادت۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ ان کلمات سے بہت ہی خوش ہوتا ہے۔ ایک مومن اپنی زبان سے پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ پڑھنا اللہ کو محبوب ہے، یہ بہترین ذکر ہے، اس لیے بھی کیا بن گئی؟ عبادت، اور اس کو کہا جاتا ہے قولی عبادت۔ نمبر دو بدنی عبادت۔ بدنی عبادت وہ عبادت بدنی ہے، بدنی وہ عبادت ہے جو انسان اپنے جسم کے ذریعے عمل کرے۔ نماز ہے، نماز ایک ایسی عبادت ہے جس میں انسان کے جسم کے سارے اعضاء جو ہیں حرکت میں ہوتے ہیں۔ ہاتھ بھی حرکت کیا، نگاہیں بھی نیچی جھکی، ہونٹ بھی حرکت، زبان بھی حرکت، اٹھنا بیٹھنے میں ذرا دیکھیں جسم کے جتنے اعضاء ہیں سب کے سب حرکت میں ہو جاتے ہیں۔ حج ہے، جمعہ ہے، جماعت ہے، یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ ہر وہ اعمال جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے جو عملی طور پر ادا کیے جاتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے عملی عبادت۔ نمبر تین مالی عبادت۔ روزہ بھی مالی عبادت، روزہ بھی مالی عبادت، یعنی نماز، روزہ، حج، عمرہ، یہ ساری عبادتیں جو ہیں کیسی ہیں؟ بدنی عبادت۔ مالی عبادت صدقہ، خیرات، انفاق فی سبیل اللہ، ہر وہ عمل جہاں اچھا عمل جہاں آپ کے مال خرچ کرنے کو اللہ پسند کرتا ہے، غریب کی مدد کرنا، مسکین کی مدد کرنا، بھوکے کو کھانا کھلانا، یہ کیا ہے؟ مالی عبادت ہے۔ یہ تین قسم کی عبادتیں ہیں، اور تینوں قسم کی عبادت صرف کس کے لیے ہوگی؟ اللہ کے لیے۔ کیوں؟ آپ نے وعدہ کیا کیا؟ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تو صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ اور یہی تینوں قسم کی عبادت ہے جس کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اور جب بھی مسلمان نماز پڑھتا ہے
اور جتنی مرتبہ وہ تشہد میں بیٹھتا ہے التحیات للہ اور التحیات للہ اور والصلوات آگے والطیبات السلام علیکہ التحیات للہ والصلوات والطیبات تینوں چیزیں ایک ہے للہ الطیبات للہ الصلاۃ پہلے الطیبات ہے نا الطیبات للہ والصلوات اور التحیات للہ والصلوات والطیبات. اے اللہ جب بھی اشہد ان لا الہ الا التحیات للہ والصلوات والطیبات، ہمیشہ آدمی دعا کرتا وعدہ کرتا ہے کہ تحیات بھی صرف کس کے لیے ہیں؟ ہماری ساری تحیات صرف کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے. ہماری ساری صلوات صرف کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے. اور سارے طیبات صرف کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے. یہ تینوں چیزیں کیا ہیں؟ وہی قولی، بدنی اور مالی عبادت. کہا جاتا ہے جب بندہ کہتا التحیات للہ، ساری تحیات صرف کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے. تحیات سے مراد ہمارے زبان سے نکلے ہوئے کلمات سبحان اللہ والحمدللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہم، اللہ کی کبریائی، اللہ تعالیٰ کی پاکی، اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ استغفار کرنا، تلاوت قرآن، جتنے بھی ہمارے زبان سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نکلتی ہے وہ کیا ہے؟ التحیات. التحیات للہ، ہماری ساری تحیات صرف اللہ کے لیے. اور والصلوات، اور ہماری ساری نمازیں بھی کس کے لیے ہیں؟ بدنی عبادت. والطیبات، اور ہماری ساری طیبات مالی عبادتیں جتنی وہ سب کی صرف اللہ وحدہ لا شریک لیے. دیکھیں یہاں التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ ساری تینوں قسم کی عبادتیں وہی ہیں کہ آپ کہتے ہیں ساری تینوں قسم کی عبادتیں ہماری صرف اللہ کے لیے ہیں. یہ وہی ہیں جس کا آپ نے ایاک نعبد میں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا، اے اللہ ہم صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے. یہ عبادت کا معنی ہے. اب عبادت کا معنی ہم نے مان لیا، سمجھ لیا، تو اب اس کے بعد آئیں عبادت صرف کس کی ہوگی؟ صرف اللہ ہی کی عبادت. کیوں بھائی؟ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کیوں؟ صرف اللہ ہی کی عبادت کیوں؟ صرف اس لیے سمجھو، ایک وجہ تو ہے کہ عبادت صرف اللہ ہی کی کرنی پڑے گی. کیوں؟ پوری ہر چیز کا خالق، مالک، رازق صرف کون ہے؟ اللہ وحدہ. چرند پرند اور کوئی ہے ہی نہیں ہے، جتنے ہیں سب کا رازق، مالک، خالق اللہ تعالیٰ. یہاں ایک چیز جو خالق، مالک، رازق ہوگا وہی عبادت کا مستحق ہوتا ہے. جو خالق نہیں وہ عبادت کا مستحق نہیں ہو سکتا. جو خالق، مالک، رازق ہوگا صرف وہی عبادت کا مستحق ہوگا، اور جو خالق اور مالک، رازق نہیں ہوتا وہ کبھی عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا. اس کو اس طرح سے سمجھے. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام نے بڑی پیاری تشبیہ دی. آج بیان فرمائے لوگوں، اللہ کی عبادت اور غیر اللہ کی عبادت کی مثال اللہ کے رسول نے بڑی پیاری تشبیہ دی. فرمایا دیکھو، ایک مالدار ہے، ایک آقا ہے، ایک بڑا کاروباری ہے. وہ گیا ایک نوکر کو خریدا اور نوکر کو خریدا یا نوکر رکھا مزدوری پر، انجینئر صاحب کو، سیلسمین کو، فنا کو لے کر کے آیا. آپ فرماتے لانے کے بعد کہا بھائی دیکھو، ہذا داری و ہذا عملی،
یہ جو آفس ہے، یہ جو جگہ ہے، یہاں تمہیں کام کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہماری فیکٹری، یہ ہمارا کارخانہ، یا یہ ہماری دکان ہے، تمہیں یہاں کام کرنا ہے۔ وہذا داری، ہمارا گھر ہے۔ دن بھر جو کاروبار کرنا، جتنی آمدنی ہو سب لا کر کے شام کو کہاں پہنچا دینا؟ ہمارے گھر میں یا آفس میں جمع کرا دو۔ بات ٹھیک ہے نا؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ شیخ جو ہے مالدار اس طرح سے ایک نوکر کو لے کر کے آیا، کام کی جگہ بتایا، اور پھر پیسہ بھی لا کر کے جمع کرنے کی جگہ اس نے بتا دی۔ لیکن نوکر کیا کرتا ہے؟ شیخ سوچتا ہے کہ بھائی ہم نے تو اچھا نوکر مل گیا ہے، وہ بڑا ہے خیانت کرنے والا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگو وہ نوکر کیا کرتا ہے؟ وہ مال اس کا بیچتا ہے، دکان اس کی ہے، فیکٹری اس کی ہے، دن بھر کاروبار کرتا ہے، بیچتا ہے، اور جب رات کو کاروبار بند ہو جاتے ہیں، آفس بند ہو گئی، دکان میں بند ہو گئی، مارکیٹ بند ہوئی، تو جتنی 24 دن بھر کی آمدنی تھی وہ لے جا کر کے آقا کے علاوہ کسی اور کو دے کے آتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، ایکم، تم میں کون ایسا ہے جو ایسے نوکر کو پسند کرے؟ اللہ اکبر! دیکھا اللہ کے رسول کتنی پیاری مثال۔ اس پر بھی انسان اگر شرک سے بات نہ آئے، صرف اللہ کی توحید اور عبادت نہ کرے، کتنی بڑی بدبختی۔ اور پھر لوگوں بتاؤ، اپنے کانوں سے، اپنے دل و دماغ سے سوچو کہ ایکم یرضی بہذا، تم میں سے کون ہے جو ایسے نوکر کو پسند کرے، ایسے غلام کو پسند کرے؟ تنخواہ آقا سے لیتا ہے، کاروبار آقا کا چلاتا ہے، لیکن آمدنی جو ہے کسی دوسرے کو دیتا ہے۔ نے فرمایا یہی مثال ہے، یہی مثال ہے کہ پیدا تو اللہ نے کیا، خالق تو وہ ہے، رازق وہ ہے، مالک اللہ ہے، شفا وہ دیتا ہے، زندگی اس نے دیا ہے، لیکن پیشانی جھکانے کی باری آتی تو بت اور بابا کے سامنے جا کے جھکاتا ہے، اللہ کو چھوڑ دیا کرتا ہے۔ جب تم ایسے غلام کو نہیں پسند کرتے تو اللہ ایسے بندے کو کیا پسند کرے گا؟ صرف اس بنا پر کتنا بڑا نمک حرام اور غدار بے وفا وہ بندہ ہے کہ کھاتا ہے اللہ کا، زندگی استعمال کرتا ہے اللہ کی دی ہوئی، خالق وہ ہے، لیکن پیشانی جھکاتا ہے تو کسی غیر اللہ کے سامنے۔ اللہ ایسے انسان کو کبھی پسند نہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا سارے گناہوں کی مغفرت تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، لیکن جس نے رب کی عبادت میں کسی کو شریک کیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ تو میرے بھائیو، ضرورت ہے توحید کا معنی، عبادت کا معنی سمجھنے کی۔ اسی لیے قرآن پاک سورۃ البقرہ کے شروع میں آپ ہدایت پڑھتے ہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اور آگے کیا ہے؟ اے لوگو، اس سے اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا۔ اور کیا گیا؟ وجعل لکم الارض فراشا، اللہ نے زمین کو تمہارے چلنے کے لائق بنایا، آسمان کو بہترین چھت نما بنایا۔ وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے اللہ ہی بارش برسا کر کے زمین سے پیداوار اناج اور غلہ پیدا کرتا ہے، رزقا لکم، تاکہ تمہارے رزق کا انتظام ہو۔ اللہ نے فرمایا صرف اپنے رب کی عبادت کرو۔ کیوں؟ ایک قطرہ پانی پیتے ہو تو رب کا دیا ہوا، تمہیں پیدا کیا ہے تو رب نے پیدا کیا، رزق دیتا ہے تو اللہ انتظام کرتا ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے علاوہ تمہیں کوئی دینے والا ہو؟ بعض اہل علم نے بڑی پیاری بات کہی۔ نمبر 2، اتنا آپ نے سمجھ لیا کہ ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق جو ہوگا وہی ہماری عبادت کا مستحق بھی ہو۔ ھذا خلق اللہ، میرے بندو جدھر نگاہ اٹھا کر کے دیکھو، ساری مخلوقات تو اللہ کے،
ارونی ماذا خلق الذین من دونی، ارے بتاؤ اللہ کے علاوہ جن کو تم پکار انہوں نے کیا پیدا کیا ہے؟ ایک چیونٹی اور مکھی بھی پیدا نہیں۔ اللہ نے فرمایا بلکہ ان کو بھی اللہ نے پیدا، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون۔ یہ ذرا سوچیں، ہم خلقوا من غیر شیء، یہ اپنے ہی پیدا ہو گئے یا اللہ نے ان کو پیدا کیا؟ اللہ پوچھتا ہے اللہ تعالی۔ تو پہلی وجہ کیا؟ صرف اللہ ہی کی عبادت کیوں کریں؟ چونکہ ساری کائنات کا خالق مالک رازق وہی ہے۔ نمبر 2، ذرا آپ غور کریں، ہر انسان پر دوستو صرف اللہ ہی کی عبادت کیوں کرنا ہے؟ غیر اللہ کی عبادت کیوں حرام ہے، کیوں شرک ہے؟ دوسری وجہ کیا ہے؟ بڑی اہم، اس کو یاد رکھو۔ ہر انسان پر جتنے بیٹھے ہیں ان پر 3 مرحلے گزرتے ہیں۔ کتنے؟ 3، اور تینوں میں اللہ ہی آپ کے کام آتا ہے، کوئی دوسرا نہیں آتا۔ نمبر 1، آپ کے ماں کے پیٹ سے جس پانی سے اللہ نے جس قطرے سے آپ کو پیدا کیا، اس قطرے سے لے کر کے آپ پیدا ہو جائیں، یہ سارا انتظام کس نے کیا ہے؟ سوچو، ڈاکٹر نے کیا کیا؟ افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا کیا ہے؟ سوچو، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا افرأيتم ما تمنون اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين۔ آگے افرأيتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون۔ آگے پھر ارأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموه من المزر ام نحن المنزلون۔ اور آگے افرأیتم النار التي تؤرون اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون۔ 4 سوال کیا ہے، ذرا بتاؤ۔ 3 مرحلے ہر ایک انسان پر ایسے گزرے ہیں کہ رب کے علاوہ وہاں کوئی آپ کے کام نہیں۔ نمبر 1، افرأیتم ما تمنون، اللہ نے فرمایا ذرا بتاؤ میرے بندو، جس قطرے سے تم پیدا کیے گئے، تم نے اس قطرے کو بنایا کہ اللہ نے بنایا؟ کس ڈاکٹر نے وہ قطرہ تیار کیا؟ آج ان کا لیا، ان کا لیا، 6 مہینے بعد 1 مہینے باہر رکھا، جب بچے کی امید ہو گئی تو چلو ڈال دیا، چلو بھائی۔ لیکن سوال یہ ہے، اللہ یہ نہیں فرماتے کیسے؟ افرأیتم ما تمنون، وہ قطرہ جس سے تم پیدا ہوئے، سورو اس کو دنیا میں کس ڈاکٹر نے، کس انجینئر نے، کس مالدار نے، کس کمپنی نے تیار کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وہ قطرہ میرے علاوہ کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ نمبر 2، تم پیدا ہو گئے، پیدا ہونے کے بعد جو کھاتے ہو، افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون۔ جب بڑے ہو گئے تم چاول کھاتے ہو، روٹی کھاتے ہو، دال کھاتے ہو، سبزی کھاتے ہو، گوشت بھی کھاتے ہو، طرح طرح کی چیزیں جو تم کھا رہے ہو، ذرا بتاؤ چاول اللہ نے پیدا کیا یا کہ تم نے کیا؟ سیلاب تو آ گیا، کتنے لوگ لگائے ہوئے تھے، اللہ نے سب ختم کر دیا، پیدا کر کے دکھائیں۔ گندم کی روٹی کھاتے ہو، یہ گندم کس نے پیدا کیا؟ یہ جو تم سبزی اور طرح طرح کی کھانے کھا رہے ہو، ذرا بتاؤ اس کو کس نے پیدا کیا؟ تم نے صرف اتنا کیا کہ بیج کو زمین میں لے جا کر کے ڈال دیا، لیکن سوال یہ ہے وہ زمین اور یہ بیج کس نے پیدا کیا تھا؟ سوچو ذرا سا، تم دبا کر کے چلے آئے، اب اس بیج سے پودے نکالنا کسی ڈاکٹر کا کام نہیں، کوئی انجیکشن نہیں، کسی دوا کی ضرورت نہیں، اللہ رب العالمین اس کو نکال دیتا ہے۔
پھر افرأیتم الماء الذی تشربون، تم نے کبھی غور کیا وہ پانی جو پیتے ہو دن بھر میں؟ ڈاکٹر نے تو کہہ دیا بھائی کم سے کم 6 لیٹر کتنا روزانہ پینا ضروری ہے بھائی؟ 3 لیٹر کام سے، اور ہمارے 6 لیٹر چاہیے۔ 3 لیٹر روزانہ پانی پینا، ایک قطرہ پانی ذرا بتاؤ کس نے پیدا کیا؟ اللہ کا نظام ذرا دیکھو۔ اللہ فرماتے میں نے آسمان سے پانی بارش برسائی، کام کے لیے ندی نالوں میں ڈال دیا تاکہ کھیت کی آبپاشی کرتے رہو، پھر ہم نے زمین میں محفوظ رکھنے کے لیے ٹنکی دنیا اوپر بناتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ساری ٹنکیاں کہاں بنا رکھی ہیں؟ نیچے۔ اللہ فرماتے پھر ہم نے زمین میں اس پانی کو گھسایا، دھسا دیا، اور آگے جا کر کے ہم نے پانی کا ایک بڑا سا اسٹاک رکھ دیا ہے، کبھی کنویں کے ذریعے، نل کے ذریعے، کبھی اس کے ذریعے، سال بھر جو تم پانی نکالتے رہتے ہو، وہ پانی کس نے پیدا کیا؟ ایک قطرہ انتم انزلتموہ من المزن، اللہ فرماتے اللہ نے آسمان سے پانی اتارا ہے یا کہ تم نہ اتارنے والے ہو؟ سب تو جانے دو تمہاری زندگی کے لیے۔ افرأیتم النار التی تورون، ارے وہ لکڑیاں دیکھو جن لکڑیوں کو جلا کر کے تم روشنی پیدا کرتے ہو، جن سے تم کھانے پکایا کرتے ہو، ذرا بتاؤ وہ لکڑیاں پیدا کرنے والا اللہ ہے یا تم ہو؟ تمہارا کام تو صرف درختوں سے توڑ لینا، خرید لینا ہے، لیکن اس کو پیدا کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو اہل علم کی بڑی جماعت بڑی پیاری بات کہی، ہر انسان پر 3 دور گزرے، ایک بچپنا، دوسرا دنیا کی زندگی پیدا ہو جانے کے بعد جس میں آپ کا بچپنا، جوانی، بڑھاپا۔ آپ ذرا سوچیں پیدائش سے لے کر کے جب تک آپ کی جسم میں روح ہے، یہ زندگی کے سارے انتظام لوازمات کس کے لیے؟ کس لیے اللہ نے کیا؟ آپ کوئی اگر مکان لے لیں اور اس میں کوئی کھڑکی نہ ہو، ونڈو جس کو کہتے ہیں، ہوا نہ آئے تو کیا کہیں؟ نہیں یہاں تو بچے بیمار ہو جائیں گے۔ پتا چلا کہ انسان کی زندگی کے لیے ہوا کی بھی ضرورت ہے، دھوپ کی بھی ضرورت ہے، ٹھنڈک کی بھی ضرورت ہے، گرمی کی بھی ضرورت ہے، بارش کی بھی ضرورت ہے۔ یہ سارے انتظامات تمہارے زندگی کے لیے فری میں کس نے تم کو دیا ہے؟ اللہ نے۔ ذرا سوچو میرے بھائی، اللہ اکبر۔ تو یہ کہ دونوں مرحلہ، نہ ماں کے پیٹ میں کوئی کام آیا اور نہ تو پیدا ہونے کے بعد زمین کے اوپر زندگی گزارے، رب کے علاوہ کوئی کام نہ آیا۔ بیمار ہو گئے تو شفا دینے والا وہی، لاکھوں روپیہ ڈاکٹر کو دیا، آخر میں ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ بھائی انسانی طاقتور تو ہم نے دیکھ لیا، اب اس کے بعد بھی نہیں شفا پا رہا ہے تو وہ اوپر والے دیکھو، بڑا سے بڑا ڈاکٹر بھی آگے آخر میں کیا کہتا ہے؟ بھائی یہ بیماری ہم علاج ہے لیکن صحیح معنوں میں شفا دینے والا کون ہے؟ وہ دیکھو انسان، ڈاکٹر، بڑا سے بڑا ڈاکٹر۔ بلکہ ہمیں یاد ہے ایک صاحب یہی سامنے ہسپتال تھا، آتے تھے مسلمان ہے، ڈاکٹر ہندو ہے، مسلمان ہے، ڈاکٹر ہندو ہے، اولاد کا معاملہ تھا، اولاد نہیں ہو رہی، اولاد نہیں، علاج کرتے ایک دن ہندو ڈاکٹر نے مسلمان سے کہا یار مسلمان ہو، کم سے کم اللہ پر کے فیصلے پر کچھ ایمان رکھو۔ کیا کرنا چاہ بھائی؟ جتنے انسانی وسائل تھے ہم نے سب اپنا لیا، اب بھی اگر تمہیں اولاد نہیں مل رہی ہے تو مسلمان ہو، کم سے کم اللہ کی ذات پر بھی تو کچھ توکل کرو، اس کا بھی کچھ فیصلہ ہے۔ ہم دنیا کے سارے ڈاکٹر علاج کر سکتے ہیں لیکن اللہ کے فیصلے کو کینسل نہیں کر سکتے۔ ہندو تھا، ہم سے جا کے بتا لیں، میں کہا بڑی عبرت کی بات ہے، ہمیں چاہیے تو ہندو کو نصیحت کرتے لیکن ہندو ہم کو ہی نصیحت کر رہا ہے۔ کہا بھائی انسانی جتنی طاقتیں تھیں ہم نے سب استعمال کیا، وسائل ہیں لیکن اللہ کے فیصلے کو دنیا کینسل کرنے کی طاقت دنیا کے کسی ڈاکٹر کے اندر طاقت نہیں میرے بھائی۔ تو اللہ دیکھو کہنے کا مطلب جب تک ماں کے پیٹ سے، قطرے سے لے کر کے ماں کے پیٹ تک صاحب کوئی کام نہیں آیا، صرف کام کون آیا؟ اللہ۔ پھر پیدا کرنے کے بعد بیمار بھی ہوتے ہیں تو وہی شفا پانی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ دیتا، اللہ اکبر۔
پھر اس کے بعد تیسرا دور کون ہوتا ہے؟ مرنے کے قبر سے لے کر کے حشر تک. یہاں تو سب جانتے ہیں سوائے رب کے کوئی دوسرا کام نہیں تھا. مالک یوم الدین پڑھ چکے ہیں، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا. ماں کے پیٹ کی زندگی، زمین پر رہنے کی زندگی اور مرنے کے بعد قبر سے لے کر کے حشر تک کی زندگی، یہ 3 مرحلے ہر انسان پر گزرتے ہیں. اللہ فرماتے میرے علاوہ کون ہے جو تینوں مرحلوں میں میرے علاوہ کوئی اور تمہارے کام آئے. اسی لیے دوستو اللہ نے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں. ایمان کا انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ صرف ہر قسم کی عبادت اللہ کی کرے، لیکن مشکل ہے کہ بڑا ہونے کے بعد وہ کسی اور کی عبادت پر لگ جاتا ہے. رب العالمین نے فرمایا جس نے میری عبادت چھوڑ کر کے غیروں کی عبادت کیا اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ جانور ہے بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہے. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. عبادت کا مطلب بتلا رہا تھا کہ ایک جملے میں آپ نے کیا کیا اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لے. بڑے ایاک نعبد ہنستے ہوئے بھی پڑھ ڈالے. کبھی یہ احساس نہیں کہ ہم نیت بات کر کے قبلہ رو ہو کر کے ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ سے کیا وعدہ کر رہے ہیں. ایاک نعبد، اللہ ہم صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. لیکن نماز پڑھ کر باہر جانے لگا تو کوئی مسجد میں درگاہ ہے تو آخری سجدہ وہاں کر کے جاتا ہے. کہاں ہماری توحید، کہاں ہے وعدہ گیا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک إليك مبارك ليدبروا آياته پر نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور